بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا جمعۃ المبارک جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ موضوع شب قدر ہے کہ آنے والی رات میں شب قدر میں ہم نے کیا کرنا ہے اور شب قدر کیوں نازل ہوئی، شب قدر کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان و موضوع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والی رات جو شب قدر ہے اس میں عبادت، ریاضت، اس کا احترام، اس کی فضیلت، شان منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی یہ پورا ایک سورہ مبارکہ اس رات کے متعلق نازل ہوئی، جس میں خدائے ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر اس رات کو جو شان ملی وہ کس وجہ سے ملی؟ اس کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس رات میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کا شان نزول ایسے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا شان نزول عرض کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا وجہ، طریقہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا عالم کیا تھا؟ وہ شخص تھا رات سے لے کر صبح تک وہ عبادت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا، خدا کی تسبیح کرتا، اور جب صبح ہوتی تو اپنے جسم پر ہتھیار سجاتا اور جہاد پر چلا جاتا، رات عبادت کرتا، صبح کفار سے جہاد کرتا۔ اور اس نے جہاد کتنا کیا؟ 1000 ماہ، ایک دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، 2 5 7 مہینے کی بات نہیں، 1000 ماہ۔ اب اس کو ہم اگر ضرب دیں تو 1000 ماہ کتنا پڑتا ہے؟ 83 سال 4 ماہ۔ ایک ماہ کو ہم اگر ضرب دیں تو 83 سال 4 ماہ بنتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جب یہ واقعہ سنایا صحابہ کو
پھر اس کا نام بتایا، اس کا نام شمعون یا سمون ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ اس کا نام تھا۔ اب دیکھیے، پوری رات عبادت کرنا، صبح ہتھیار سجا کر جہاد کرنا کفار کے مقابلے میں، پھر کتنا کیا؟ 1000 ماہ کیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، آقا یہ تو عبادت سے ہم سے آگے نکل گئے، جس نے 1000 ماہ پوری رات عبادت ہی کرتا رہا اور دن کو جہاد کرتا رہا، یہ جہاد سے بھی آگے نکل گیا، عبادت سے بھی آگے نکل گیا، ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کے رسول سے صحابہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول اب ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ عبادت سے کر سکتے، نہ جہاد سے کر سکتے، ہماری زندگی کتنی؟ 60 سال، ہماری زندگی کتنی؟ 70 سال۔ اس 60 اور 70 سال کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ کھانے میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ پینے میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ سونے میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ بچوں میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ وقت باقی بچتا ہے جس میں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، جتنی عبادت یہ کر چکا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ صحابہ کی زبان مبارک سے سنا تو چہرے پر غم کے آثار آئے، غمگین ہوئے۔ دیکھیے قربان جائیں، میں آپ کے اور میرے رسول پر، میرا رسول غمگین ہوتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور میں جبرائیل جاؤ میرے رسول کو خوشخبری سنا دو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، 1000 مہینہ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، 1000 مہینہ رات کو جاگنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اے پیارے رسول، پوری سورہ مبارکہ میں فرمایا رسول میں نے تجھے تیری امت کو ایک رات عطا کر دی ہے جو شب قدر ہے، اس شب قدر میں تیرا گناہگار امتی اس رات کو جاگے گا، میں اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ دیکھیے یہ بخشش کے بہانے ہیں، یہ اس کی رحمت کے بہانے ہیں۔ دیکھیے پوری سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ انسان 83 سال 4 ماہ عبادت کرتا رہے ایک طرف، اور اس رات کا جاگنا عبادت کرنا وہ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس کا شان نزول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری امت کی عمریں مجھے دکھائیں تو وہ بہت کم تھی، اور پہلی امتوں کا ان کی عمروں کا اللہ نے دکھایا تو وہ بہت زیادہ تھی، یعنی کہ پہلی امتوں کی عمریں کسی کی 1000 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 700 سال، کسی کی 500، کسی کی 300، کسی کی 200، یعنی کہ پہلی امت کی عمریں زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان، حد 100 سال، اس سے اوپر ہے ہی نہیں۔
جب یہ عمریں دکھائی گئی کس کو؟ اللہ کے رسول کو. کس نے دکھائی؟ خدا نے دکھائی. جب دکھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ پہلی امت کی عمریں بہت زیادہ ہیں، جن کی عمریں 900 سال ہے تو وہ 900 سال عبادت کرتے رہے، 900 سال نمازیں پڑھتے رہے، تو پھر ان کی عبادتیں میرے رسول اللہ کے رسول کی امت سے کم بہت زیادہ ہے، اور حضور کی امت کی عمریں بھی کم اور عبادت بھی کم. جب یہ بارگاہ ربوبیت میں اللہ کے رسول نے یہ عرض کیا باری تعالیٰ تو میری امت کی بخشش کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری امت کی عمریں کم ہیں لیکن پہلی امت کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی عبادت زیادہ ہے، لیکن جانتے ہو میں نے تجھے قدر عطا کر دی، میں نے تجھے شب قدر عطا کر دی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. جو تیرا امتی گناہوں میں لت پت ہو کر آئے گا اور اس رات عبادت کرے گا تو اس کی عبادت پہلی امتوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی. اس رات اگر وہ عبادت کرے گا تو ہم اس کو جہاد کا ثواب عطا کریں گے. اس رات وہ عبادت کرے گا تو ہم اس کی ان کی نمازوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کریں گے. اپنی امت سے کہہ دو کہ اس رات کی قدر کرو، جو شب قدر ہے اس میں عبادت کرو گے. اتنی تیری زندگی نہیں، اگر اس رات عبادت کر لو گے تو پوری زندگی کا میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. ایشان ہے، ایشان رسول ہے.